الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تبارك وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ معزز علماء کرام، عزیز ساتھیو، منڈی بہاؤالدین کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم ایک دعوتی منہجی تبلیغی اصلاحی پروگرام کے تحت جمع ہیں۔
جس کا بنیادی مقصد اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنا، آپ تک پہنچانا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد، اور وہ ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم مسجد اسی لیے بناتے ہیں، مدرسے اسی لیے بناتے ہیں، روزے اسی لیے رکھتے ہیں، حج اسی لیے کرتے ہیں، زکوٰتیں اسی لیے دیتے ہیں، خیراتیں اسی لیے کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد اسی لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جلسے، یہ تبلیغی پروگرام بھی اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف ہمارا مقصد ہے یا اہل حدیث کا مقصد ہے، دیوبند کا بھی یہی مقصد ہے، بریلویوں کا بھی یہی مقصد ہے، شیعوں کا بھی یہی مقصد ہے، اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے۔ لیکن ہر مسلک کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی ناف پہ ہاتھ باندھے رب کو راضی کر رہا ہے، کوئی تحت السرہ ہاتھ باندھے رب کو راضی کر رہا ہے، اور کوئی ارسال الیدین سے یعنی بالکل ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے اور وہ رب کو راضی کر رہا ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جماعت احرار کے بانی تھے، اور انگریز کے خلاف بڑا جہاد کیا انہوں نے۔ ان کی جماعت کا نام جماعت احرار تھا، لال رنگ کا کرتا پہنتے تھی ان کی جماعت۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا نماز کے بعد۔ یہ تھوڑی سی مجبوری ہے کہ میں ذرا سا منہ ادھر ہٹاتا ہوں تو آواز بند ہو جاتی ہے، تو یہ مائک مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کو دائیں بائیں نہ دیکھوں، تو اگر میں ادھر نہ دیکھوں تو آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، یہ آپ کا انتظامی نقص ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، ایک اور شخص آیا، اس نے ناف پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، میں سمجھ گیا یہ حنفی دیوبندی ہے۔ ایک آیا، اس نے بالکل تحت السرہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھے، میں سمجھ گیا یہ حنفی بریلوی ہے۔ ویسے تو دونوں باتوں کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ چھوڑ دی، میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھوں کی انگلیاں ایسے پنجہ ڈالی، ایسے ایسے، اور ہاتھوں کو گردن کے پیچھے ادھر گدی میں ڈال لی۔
تو کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مذہب میرے سامنے پہلی دفعہ آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا مسلک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، میں اس کے قریب گیا اور اس کو پوچھا، بھائی باقی تو میں سارے جانتا ہوں لیکن تیرا مسلک میں نہیں جانتا، یہ گردن میں ہاتھ ڈالنے والا کون سا مسلک؟ اس نے کہا، شاہ صاحب یہ میرا مسلک ہے۔ بولے میرا مسلک کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ پہلے میں سینے پر ہاتھ باندھتا تھا، ایک مسجد میں گیا، وہاں میں نے ایسے نماز پڑھی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے کہنے لگے تو وہابی لگتا ہے، غیر مقلد ہے، بے پیرا ہے، بے امامیہ ہے، بے مرشد ہے، جو کچھ منہ میں آیا کہہ دیا۔ تو میں نے کہا میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا پیٹ پہ، ناف پہ باندھا۔ میں ناف پہ باندھنے لگا۔ پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو دیوبندی ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا ناف سے نیچے باندھا کر۔ میں نیچے باندھنے لگا۔ پھر بولے ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا ارے بھائی تو قبر پرست ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، بدعتی بھی ہے، تو یہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کوئی؟ میں نے کہا میں کہاں ہاتھ باندھا کروں؟ انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ، وہ شاید شیعہ کی مسجد ہوگی۔ میں ہاتھ چھوڑنے لگ گیا۔ پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا توبہ استغفر اللہ، تو یہ شیعہ ہے، گھوڑے کا پجاری ہے، دلدل کا پجاری ہے، تابوتوں کو پوجتا ہے، تعزیے کو پوجتا ہے، 10/9 محرم کو حلیم کھاتا ہے، نظر نیاز کرتا وغیرہ وغیرہ، تو کافر ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا وہ شاید اہل حدیث کی مسجد ہوگی، انہوں نے کہا سینے پہ باندھا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سینے سے ہی تو میں چلا تھا، جب بھی کافر رہا، ناف پہ باندھے جب بھی میں کافر رہا، ناف سے نیچے باندھے جب بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، ہاتھ چھوڑ دیے جب بھی میں کافر رہا، تو کسی طرح بھی میں مسلمان نہیں ہوا۔ آخر میں سوچ کے میں نے اپنا ایک نیا طریقہ نکالا ہے، اس طریقے کا نہ کسی کو پتا ہے، نہ مجھے کوئی کافر کہتا ہے۔ تو میں لوگوں کے، مولویوں کے فتووں سے بچنے کے لیے میں نے یہ نیا طریقہ نکالا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہ تف ہے تمہارے ان عقائد اور نظریات پر کہ اب عام مسلمان اصل دین سے جان چھڑانا چاہتا ہے تمہارے فتووں کے ڈر کی وجہ سے، تمہارے فتووں کے ڈر سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ لہذا فتوے بازی سے اجتناب کیجیے، فتوے نہ کیجیے، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کیجیے، اصل دین کی دعوت دیجیے، پہچان کرائیے اصل دین کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اصل دین کہتے کسے ہیں، پتہ چلے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا، اس کا ایک ہی مقصد کہ اس دنیا میں رہ کر اس کی عبادت کریں اور اس کو راضی کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے راضی ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے راضی ہوتا ہے؟ کیا جتنے طریقے جتنی مسجدوں میں ہو رہے ہیں یہ سارے طریقے اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ یقیناً سارے طریقے اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنی اسرائیل میں لوگوں نے 72 فرقے بنائے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت میں تفرقہ بازی اس حد تک بڑھے گی، بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے نکلیں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے تو میری امت میں 73 بنیں گے۔ مقصد تعداد بتانا مقصود نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے بھی آگے نکلے گی میری امت۔ 73 فرقے بنانے اور بتانے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار۔ سوچنے کی بات یہ ہے، دعوت فکر دینے کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے۔ نماز پڑھنے والے بھی، روزہ رکھنے والے بھی، حج کرنے والے بھی، زکاتیں دینے والے بھی، مدرسے پڑھانے والے بھی، مسجدیں بنانے والے بھی، کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ حیران و پریشان ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ساری کی ساری کائنات میں بننے والے سارے فرقے جب دوزخ میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا، آپ نے امید کی ایک کرن بیچ میں جگا دی، آپ نے فرمایا الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک گروہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے پھر پوچھا اے اللہ کے سچے رسول، من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول وہ ایک جنت میں جانے والا خوش نصیب کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا۔ آج جو ہماری مسجدوں کے دروازے پر، مسجدوں کے ماتھے پر جو نام لکھے نظر آتے ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام اللہ کے حبیب نے نہیں لیا۔ اگر اللہ کے حبیب وہ نام لیتے، آج ہماری مسجد میں بھی وہی نام ہوتا، بریلویوں کی مسجد پہ بھی وہی نام ہوتا، دیوبندیوں کی مسجد میں بھی وہی نام ہوتا، حتیٰ کہ شیعوں کی مسجد پہ بھی وہی نام ہوتا، لیکن کام وہی اپنے اپنے ہوتے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ دنیا کو بتایا جاتا، دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نام کی جماعت جنت میں جائے گی، دیکھو ہماری مسجد پہ لکھا ہوا ہے، ہماری جماعت کا تو وہی نام ہے۔ دیکھو نادرا کے کاغذات میں بھی ہم نے اپنی جماعت کو رجسٹرڈ کروا لیا، گویا ہم تو رجسٹرڈ جنتی ہیں۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا، ہمیں تو دنیا میں کوئی بھی شخص دوزخ کی طرف لے نہیں جا سکتا، مگر کمال اللہ کے رسول کی حکمتوں پہ قربان جائیے۔ آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔
وہ طریقہ دیکھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پیچھے کا سفر کرنا ہے۔ 1400 سال پیچھے جا کر آپ نے یہ دیکھنا ہے آمنہ کے لال نے نمازیں کیسے پڑھی، آپ نے روزے کیسے رکھے، آپ نے حج کیسے کیے، آپ نے میقات کس کو مقرر کیا، آپ نے احرام کیسے باندھا، آپ نے طواف کیسے کیا۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالیے، رب العالمین نے کہیں حج کا طریقہ نہیں سکھلایا، احرام کا طریقہ نہیں بتلایا، طواف کا طریقہ نہیں دکھایا۔ کتنے چکروں کا نام طواف ہے، کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، سعی کسے کہتے ہیں، سعی کتنے چکروں کا نام ہے، کہاں سے آغاز کریں کہاں پہ اختتام کریں، پورے قرآن میں رب العالمین نے کہیں بیان نہیں فرمایا۔ آپ نے اتنا فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے دنیا والو پھر تمہارا ہمارا رابطہ ہو یا نہ ہو مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، پھر کبھی ہو سکتا ہے ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ صحابہ کو آپ نے فرمایا آج دنیا میں کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو نماز کی کتابوں کے ٹائٹل پر لکھا ملے گا حنفی نماز۔ ارے نماز بھی کبھی حنفی شافی مالکی ہوا کرتی ہے، نمازوں کے بھی تم لوگوں نے مذہب بنا دیے، نمازوں کے بھی تم لوگوں نے مسلک بنا دیے۔ آپ کسی بھی دینی کتب خانے سے پوچھئے مجھے حنفی نماز چاہیے، آپ کو اٹھا کر کے دیں گے، اوپر ٹائٹل پر لکھا ہوگا حنفی نماز۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، سارے صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے دنیا والو ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کو ایک ہی طریقہ پسند ہے۔ ارے ہماری نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں جب گھر چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، بچے بیوی چھوڑ کر مسجد میں آتے ہو، اللہ کے گھر میں آتے ہو، ایسے طریقے پہ نماز پڑھو جب نماز سے فارغ ہو وہ آپ کے گناہوں کی وہ گٹھڑیاں جو فرشتوں نے نماز پڑھتے وقت اتار کر الگ کر کے رکھ دی تھی، جب آپ نماز سے فارغ ہو وہ فرشتے رب العالمین سے پوچھیں الہ العالمین یہ بندہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اس کی گناہوں والی گٹھڑی اس کے سر پہ دوبارہ لاد دیں یا اس گٹھڑی کا کیا کریں؟ اللہ کہے اے میرے فرشتوں اس گٹھڑی کو ضائع کر دو، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسی نماز پڑھو، اور وہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب ہماری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آپ ایک نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، معیار ہیں، آپ محور ہیں پوری کائنات کا، خاص کر مسلم دنیا کا، کہ پوری دنیا آپ کو قائد مانے، لیڈر مانے، رہنما مانے، رہبر مانے۔ اور آپ پیغمبر علیہ السلام کی دنیا میں 3 بڑی دعوتیں تھیں، 3 بڑی دعوتیں۔ سب سے پہلی دعوت ہجرت سے پہلے، جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بہن کو بھائی سے، ماں کو بیٹی سے لڑا دیا۔ آج دنیا میں یہ جو لبرل طبقہ ہے نا، یہ بڑا ایشو اٹھاتا ہے کہ میاں ایسی بات کرو کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے، محبت والی بات کرو، محبت والی بات کرو۔ اگر کوئی کہے کسی کا دل نہ دکھے، مجھے بتائیے دنیا میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کی زبان نبی سے میٹھی ہو سکتی ہے؟ کسی کا اخلاق نبی سے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ پھر مکے والوں نے آپ کو مکے سے کیوں نکالا؟ مکے والوں نے آپ کو مکے سے کیوں نکالا؟ آپ کا اخلاق گندا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ حق بات نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے نکالا کہ آپ بات ہی حق کی کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں زبانی یاد کرتا تھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھا کرتے تھے۔ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اللہ کے رسول جو بھی کہتے اس کو لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ عبداللہ تو نبی کریم کی ہر بات لکھتا ہے، آپ کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی غمی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی دکھ میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہنستے ہوئے مزاح میں کوئی بات کہتے ہیں، اور تو ہر بات لکھتا ہے۔ تو ہمارے بعد آنے والے لوگ جب ان باتوں کو پڑھیں گے وہ تو ہر بات کو دین سمجھ بیٹھیں گے اور ہر بات کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے۔ تو چلو آج ماحول سے واقف ہے کہ آپ نے یہ بات ہنستے ہوئے کہی، مزاح میں کہی یا غصے میں کہی، کسی بھی حالت میں کہی، تیرے کو پتہ ہے۔ لیکن تیرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو تیری لکھی ہوئی ہر بات کو حدیث سمجھیں گے اور ہر بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور ہر بات کو دین سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے توقف کیا اور کچھ عرصے کے لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار میں نے لوگوں کے کہنے پر ایک اچھا کام چھوڑ دیا، میں رسول اللہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ بتائیے میں لکھوں کہ نہ لکھوں۔ صحابہ کرام میں جو خوبی تھی نا وہ یہی سب سے بڑی خوبی تھی۔ کوئی کچھ بھی کہتا ادھر سے سنتے ادھر نکال لیتے، اور اگر وہ دماغ میں اثر کرتی رسول اللہ کے پاس چلے جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ایسے ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ بتائیے ہم کریں یا نہ کریں۔ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی پوری تعلیمات موجود ہیں، حدیث کی شکل میں آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ سابقہ کتابوں میں، سابقہ مذاہب میں جو آسمان سے اترنے والی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی آج محفوظ نہیں ہیں، لیکن اسلام کی اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے، نہ صرف قرآن محفوظ ہے بلکہ نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی محفوظ ہے۔ جن لوگوں نے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں، جسے آپ راویان حدیث کہتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی محفوظ۔ کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، کون کون اس کا شاگرد ہے، کون کون اس کا استاد ہے، اس کا علاقہ کون سا تھا، جوانی میں کہاں تھا، بڑھاپے میں کہاں تھا، اس کی یاداشت جوانی تک کیسی تھی، جوانی کے بعد کیسی تھی، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ اللہ نے اسلام کی ایسی حفاظت کی۔ جب عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھے روکتے ہیں میں آپ کی ہر بات نہ لکھوں، اور میں پہلے لکھتا تھا، آپ بتائیے میں نہ لکھوں یا لکھا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو، میری ہر بات لکھا کرو، اللہ کی قسم میں غصے میں بولوں، خوشی میں بولوں، غم میں بولوں، مزاح میں بولوں، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور یہ مقام دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ میں آج پھر کہوں گا، دیگر مذاہب میں، دیگر مسالک میں اور اہل حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے،
ہمارا مرجع اللہ کا رسول ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی بات ہے رسول اللہ پہ پیش کرو، اگر آپ اس کی تصدیق فرما دیتے ہیں وہ ہماری بات ہے. آمنا و صدقنا. اگر آپ تصدیق نہیں فرماتے تو آپ بھی اس بات کو چھوڑ دو. اس لیے کہ ہم نے کلمے میں ایگریمنٹ تو یہی کیا ہے نا، اس کے علاوہ تو ایگریمنٹ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 2 بڑی دعوتیں دی. 2 بڑی دعوت کا پہلا حصہ یہ تھا جس سے پورا مکہ ناراض ہو گیا. پورا مکہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں، تمہارا رب ایک، تمہارا رب ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، باقی سب باطل. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں، نبی کریم نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا، دوسرے کے مذہب کو چھیڑا. جب یہ کہا کہ تمہارے معبود باطل ہیں، میرا معبود برحق ہے، یہ چھیڑنا نہیں تو اور کیا، یہی تو چھیڑنا. ابو لہب نے جو نعوذ باللہ آپ کو بد دعائیں دی، گالیاں دی، اسی وجہ سے دی تھی کہ الہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے معبود جھوٹے ہیں اور میرا معبود سچا ہے. آپ معلم اخلاق تھے، اس کے باوجود کفار کو برداشت نہیں ہوتے تھے. معلم اخلاق ہونے کے باوجود برداشت نہیں ہوتے. اور آپ نے بنیادی طور پر لوگوں کو کہا، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری فریاد کو قبول کرتا ہوں. اے میرے بندے میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو سہی، اپنی جبین نیاز جھکا تو سہی، طلب کا دامن پھیلا تو سہی، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو سہی، میرے لطف و کرم کو آزما تو سہی، ندامت کے 2 اتھرو بہا تو سہی. اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو. حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ تسمہ بھی رب العالمین سے مانگو، اس کے لیے بھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اللہ رب العالمین نے کہا بل لا یسأل اللہ یغضب علیہ. جو بندہ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے. ارے دنیا میں حضرت جی کہتے ہیں کچھ دو گے تو کچھ لوگے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کر جا. خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا. صرف آنا شرط ہے، مانگنا شرط ہے، رونا شرط ہے. اللہ کے آگے کبھی راتوں کو اٹھ کر بھی رویا کیجئے. منڈی بہاؤدین والو، دنیا میں اللہ نے آپ کو ایک مثال بچوں کی دی. چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے، 2 مہینے کے 3 مہینے کے، بول نہیں سکتے، ان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے مجھے بتائیے وہ کیسے مانگتے ہیں. جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے بچہ روتا ہے. پیاس لگے تو روتا ہے، بھوک لگے تو روتا ہے، کپڑے گیلے ہوں تو روتا ہے. اللہ رونے میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. آج ہم بڑے ہو گئے، ہم نے رونا چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تک تو روتا رہا میں تیری ضرورتیں پوری کرتا رہا.
تو نے آج رونا چھوڑ دیا، ہم نے تجھے دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے ڈالیے، رونے کی عادت پھر سے ڈالیے، رب العالمین کے حضور مصلی بچھا کر آدھی رات کو بیٹھ کر رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں کیجئے۔ اے الہ العالمین، میری دکان پہ گاہک نہیں آتے، میرے بچے بھوکے ہیں، رب العالمین سے کہیے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، تیرا تو وعدہ ہے زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا یا زمین پہ رینگنے والا کوئی کیڑا، اس کی روزی کا ذمہ بھی اللہ تو نے اپنے اوپر لیا۔ میں تو تیرا جیتا جاگتا بندہ ہوں، مجھے بھی تو روزی دے، یا اپنے در کے سوا کوئی در بتا۔ اگر تو مجھے روزی نہیں دیتا، اپنے در کے سوا کوئی در بتا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کی برکھا آپ کے گھرانے پر، آپ کی ذات پر، آپ کے بچوں پر، آپ کی دفتر اور دکان پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا کیسے برستی ہے۔ آپ نے 13 سال لگا دیے دنیا کو یہی سمجھاتے ہوئے، لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہے، ایک ہے۔ دوسری بات یہ سکھائی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں کھڑا کرے گا۔ کفار کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن سیدنا ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، پرانے قبرستان سے کسی پرانی میت کی ایک ہڈی لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگلیوں سے مسلنے لگے، ہڈی ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گرنے لگی۔ سوال کر ڈالا، اے اللہ کے رسول، آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جو بالکل ریت بن چکی ہے، راکھ بن چکی ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول جواب دیں۔ جبریل نے آ کر کے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اللہ کے رسول اسے بتا دیجئے اس کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ جو رب پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کے در پر آیا کیجئے، اللہ سے مانگا کیجئے، صبح مانگیے، دوپہر مانگیے، شام مانگیے، اللہ آپ کو سبوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اگر آپ پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگو گے، حضرت جی کہیں گے جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جب میں آؤں گا تو کیا دو گے۔ ساری زندگی لینے کی عادت ڈالی، دینا تو کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ایک رب العالمین کی ذات، رب العالمین کہتا ہے اگر زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو تم گناہوں سے بھر ڈالو، ساری فضا گناہوں سے بھر کر میرے پاس آ جاؤ، ندامت کے دو آنسو گرا دو، زبان سے اللہم اغفر لی کہہ دو، فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ آؤ تو صحیح۔ ہم نے اس سے مانگنا چھوڑ دیا، اس کا در چھوڑ دیا۔ تیسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی صحابہ کو، وہ ہیں اسلامی احکام۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے یہ عقائد پہلے بنا دیے 13 سال۔ عقائد زمین ہے، زمین جب بن جاتی ہے پھر بیج بونا آسان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا زمین بنجر پڑی ہو آپ چھٹا ماریں اور بس
فصل تیار ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا، زمین کو بنانا پڑتا۔ دیکھیے قرآن کی بارش مکہ میں بھی ہو رہی تھی، مدینہ میں بھی ہو رہی تھی، قرآن کی بارش تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن اثر ابو بکر پہ کیا، عمر پہ کیا، عثمان و غنی علی پہ کیا، ابو جہل پہ نہیں کیا، ابو لہب پہ نہیں کیا، عتبہ پہ نہیں کیا، شیبہ پہ نہیں کیا۔ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ ان دونوں پر کوئی الگ الگ قرآن نہیں اترا، سب پر ایک قرآن اترا ہے۔ فرق دل کی سرزمین کا تھا۔ دل کی زمین، ابو بکر صدیق کی زمین ایمان کے لیے موزوں تھی، عمر فاروق کی دل کی زمین ایمان کے لیے موزوں تھی، اسی طرح دیگر صحابہ کی ابو لہب ابو جہل کی زمین ایمان کے لیے بالکل موزوں نہیں تھی۔ میرے بھائی اپنے دل کو پاکیزہ کیجیے تاکہ قرآن کی بارش ہو، آپ کے دل میں اترتا چلا جائے، آپ کے دل کو قرآن پگھلا دے، نرم کر دے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہا دے۔ آپ کے ایمان کی یہ نشانی اور علامت ہے۔ اور اگر قرآن سن کر آپ کا دل نہیں پگھلتا، آپ کے دل میں وجدانی کیفیت اور طاقت اور قوت نہیں ہوتی، ہاں لوگ سر دھنتے ہیں۔ ابھی یہ سیزن ہے، مصر سے قاری آئیں گے، بالکل شلجم کی طرح گول مٹول، نہ داڑھی نہ مونچھیں، کچھ بھی نہیں، اور لوگ بیٹھے ہوں گے لٹو ہو کے سارے رات 2 4 بجے تک بیٹھے، داڑھی منڈے کی کیا ہو رہی؟ تلاوت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا قرآن کو لوگ ایسا سیدھا کر کے پڑھیں گے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے نا، ایسا سیدھا کریں گے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک مد ساری سیدھی کریں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا، ہم کبھی آپ کے ساتھ جب کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے، کھولنا پانی جیسے کھولتا ہے، اس طرح خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی۔ اب انکاریوں کو دیکھ لو، پرواہ ہی نہیں، داڑھی منڈے، ہر چیز منڈی۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے جماعت کا، جامعہ ابی بکر الاسلامی، وہاں ایک مصری استاد ہے، اور وہ اچھا عالم تھا، حدیث کی کتاب پڑھاتا تھا۔ باقی استاذوں نے مل کر 2-3 دن اس کے پیچھے پڑھے، یار تو استاد ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تو داڑھی رکھ، کم از کم حدیث کا استاد ہے تو داڑھی تو رکھ۔ اس نے داڑھی رکھ لی کہنے پر، یہ بڑی کئی سال پڑھایا اس نے، یہ بڑی سفید داڑھی ہوگی، خود بھی گورا چٹا تھا، قد بھی لمبا تھا، داڑھی بھی خوبصورت لگتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب 4-5 سال اس نے پڑھا لیا، واپس مصر جانے لگا۔ جب مصر جانے لگا، ایئرپورٹ پہ گیا، اس نے داڑھی مونڈی، لفافے میں ڈالی، لفافے پہ مدرسے کا پتہ لکھا، پتہ لکھ کر ڈاک خانے میں اس نے لیٹر باکس میں ڈال دیا، اور نیچے اندر خط رکھ دیا کہ آپ لوگوں نے مجھے ضد کر کے رکھوائی تھی، اب میں واپس مصر جا رہا ہوں، آپ اپنی امانت واپس لیں۔ یہ جس شخص کے دل میں وہ حدیث پڑھائے، قرآن پڑھائے یا قرآن پڑھے، اگر اس کے دل میں خدا خوفی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے نا، آپ نے جو صحابہ کو احکام سکھائے، ان احکامات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو صحابہ کے سامنے بطور نمونے کے پیش کیا۔ سجدہ کیسے ہوگا؟ جیسے میں کرتا ہوں۔ قیام کیسے ہوگا؟ جیسے میں کرتا ہوں۔ طواف کیسے ہوگا؟ جیسے میں کرتا ہوں۔ کپڑے کیسے پہنے جائیں گے؟ لباس ٹکنے سے اوپر رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو رب العالمین نے جمع کیا، روحوں سے خطاب کیا، اس خطاب میں ایک قرارداد پیش کی۔ وہ قرارداد یہ تھی، اے اپنے سروں پہ رسالت اور نبوت کا تاج سجانے والو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم میرے قاصد ہوگے، تم میرے رسول کہلاؤ گے، میں تم پر کتابیں بھی نازل کروں گا، کسی پہ تورات اتاروں گا، کسی پہ زبور اتاروں گا، کسی پہ انجیل اتاروں گا۔ یہ کتابیں اور شریعتیں لے کر تم دنیا میں جاؤ گے، اپنی اپنی شریعتوں کی تم تبلیغ کرو گے، لیکن فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا تمہاری موجودگی میں۔ اگر ہمارا آخری تاجدار آ جائے تمہارے ہوتے ہوئے، تمہاری تورات بند ہو جائے گی، زبور بند ہو جائے گی، انجیل بند ہو جائے گی، پھر صرف قرآن کھلے گا، پھر صرف قرآن مجید کی دعوت ہوگی۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ رسولوں سے رب العالمین نے کہا تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سارے کے سارے اس پیغمبر کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، اس رسول کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ لیکن آج دنیا میں جب امام الانبیاء کو پابند کیا جا رہا ہے، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد تمہاری نبوتیں منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، کسی امتی کی امامت کیسے چمکے گی؟ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر کے سوچئے گا۔ کراچی سے کوئی آیا تھا، دعوت فکر دے کے گیا تھا، ابھی نہ سوچئے، گھر جا کے سوچئے، ضرور سوچئے۔ جب کسی نبی کو پیغمبر کے آنے کے بعد اپنی رسالت اور نبوت کا سکہ چمکانے کی اجازت نہیں، کسی فقیہ کی فقہ کو اپنی فقہ نبی کے مقابلے میں پیش کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ کسی نے آپ کو دعوت دی تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَجًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، آج تو تورات کا ایک صفحہ لے کر کے میرے پاس آیا ہے، اگر آج خود تورات والا موسیٰ بھی ہوتا، تو تورات کا فرق لے کر کے آیا، اگر آج تورات والا موسیٰ بھی ہوتا، وہ جنت میں جانے کی خواہش ظاہر کرتا، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا۔ جب اللہ کا پیغمبر موسیٰ بھی مجبور ہے رسول اللہ کے آنے کے بعد کہ انہیں جنت میں جانے کے لیے نبی کی پیروی کی ضرورت ہے۔ آج لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کی تعلیم دیں گے کہ قرآن کی تعلیم دیں گے؟ لوگوں کی مت ماری، ذہنی پستی کا یہ عالم کہ پیغمبر کو بھی کسی امتی کی فقاہت کا محتاج بنا رہے، وہ اس کی ترویج دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے۔
اللہ کے حبیب نے ایک اور بات کہی، آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ۔ ارے آج امام مالک کے پیچھے لگ جانے والوں، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پیچھے لگ جانے والوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیچھے لگ جانے والوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چلنے والوں، اللہ کے حبیب کا یہ فرمان اپنے پلے باندھو۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر اللہ کا سچا پیغمبر صاحب تورات پیغمبر آج دنیا میں دوبارہ آ جائیں، فاتبعتموہ، تم سارے کے سارے اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وترکتمونی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ یہ کوئی فارسی میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، عام فہم باتیں۔ نبی مکرم کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ رتبہ انہوں نے پایا، اور اللہ کے یہ لاڈلے پیغمبر کلیم اللہ کہلاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اللہ سے بات کرنے والے، صاحب تورات، اور اتنے غصے والے، ملک الموت کو بھی تھپڑ رسید کر دیا جب اس نے کہا میں تجھے مارنے آیا ہوں، اس کو بھی تھپڑ رسید کر دیا۔ لیکن اللہ کے حبیب کو جب یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو پوری کائنات میں سب پر فضیلت ہے، جب تک آپ کو نہیں بتایا گیا تھا آپ صحابہ سے کہتے تھے مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، اس وقت سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا اس وقت سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن میں جب اٹھوں گا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے، میں سب سے پہلے اٹھوں گا لیکن اٹھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے، لہٰذا مجھے ان پر فضیلت نہ دو۔ لیکن جب اللہ نے بتا دیا، اور معراج والی رات بھی جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اس وقت موسیٰ بھی پیچھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہیں، دیگر سارے انبیاء، بابا آدم بھی پیچھے ہیں، آپ کو آگے کھڑا کر دیا گیا، اور پھر آپ کو بدریہ وہی بھی بتا دیا گیا، تو آپ نے پھر اعلان کیا، فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری کی پوری کائنات کا مجھے سردار بنایا گیا، اور یہ جملہ میں فخر کے طور پر نہیں، اظہار حقیقت کے طور پر کر رہا ہوں۔ اے منڈی بہاؤالدین والو، آج دنیا میں نبی کا دامن پکڑ لیجئے، یہی نجات دلانے والا، دوزخ سے بچانے والا، جنت کے جرنیلی راستے پر لے جانے والا، قیامت والے دن ساری کی ساری کائنات ماری ماری انبیاء کے پاس جائے گی، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ سے دعائیں کروں گا، وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل و دماغ پہ اتارے گا، آج مجھے وہ دعائیں یاد نہیں، میں وہ دعائیں سجدے میں گر کر رب العالمین سے کروں گا۔ بہاؤالدین والو، یہ دیکھو اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے، سجدے میں گر جائیے، معافیاں مانگیے، اپنی ناک کو زمین پہ رگڑیے، زبان سے کہیے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ دیکھ
میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اقرار کیجئے، سجدے میں گر کر معافیاں مانگیے۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت کا سمندر جوش میں آئے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں دعائیں کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمتوں کا سمندر جوش میں آئے گا۔ اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوبم سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اس وقت بھی تو اللہ کے رسول کا دامن تھامو گے، آج سے کیوں نہیں تھام لیتے؟ آج سے دامن تھام، آج سے دامن تھامیے۔ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اور آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے۔ ایک فرشتہ میرے پاس آ گیا، ایک اوپر لٹک گیا، زمین اور آسمان کے درمیان معلق۔ سنن دارمی کی روایت، معلق ہونے والے فرشتے نے ترازو کا پلڑا دونوں نیچے لٹکائے، اس کا دستہ اوپر پکڑ لیا۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے پوچھا کیا جو ہم نے کہا کہ جس بندے کے پاس ہمیں بھیجا گیا تھا کیا وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے نے کہا ہاں وہی ہستی ہے۔ کہا اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا۔ اوپر والے فرشتے نے ترازو کو اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پلڑے نے تو جنبش بھی نہیں کی، ہلا بھی نہیں، دوسرا پلڑا ہلکا تھا میرے مقابلے میں، وہ جلدی اٹھ گیا۔ اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے کہا، فرمایا زنہ بعشر، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہ بمئۃ، اسے 100 کے مقابلے میں تولو، پھر بھی فرمایا میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہ بألف، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا، ارے بھائی کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے ساتھ کراتا ہے، کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجاہا، اللہ کی قسم دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو بھی رکھ دے گا، پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس تبدیلی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ چونکہ اب آپ کا کام ہو گیا تو لہذا ختم۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں میں نہیں کرتا۔